نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں مکتوم کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بالکل شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں دوسروں سے آگے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے وقت انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ ہی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھ کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں بنائی جس کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگا دیے۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری، نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگیں۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں۔ نمبر 1، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، نمبر 2، عورت، نمبر 3، نابالغ بچہ، اور نمبر 4، بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ جمعہ کا خطبہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا تو دونوں جمعے کے درمیان اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس نے خطبہ کے دوران کنکری کو بھی چھوا تو اس نے لغو یعنی بیکار کام کیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قبرستان میں نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زمین مسجد ہے، یعنی روئے زمین کے کسی بھی پاک و صاف جگہ پر نماز بلا کراہیت درست ہے، سوائے قبرستان اور غسل خانے میں کے۔ فائدہ: قبرستان میں اس طرح نماز پڑھنا کہ قبریں سامنے ہوں گناہ کی بات ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے مال و متاع کا ٹھکانہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں ضرور اپنے لیے موت کی دعا کرتا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے اعمال خیر میں سے کچھ نہیں گھٹایا، اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کی کوئی جگہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اچھے اور برے کاموں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور نیک لوگ پیالوں میں ایسی شراب پئیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پیشاب کے قطرے ٹپکنے کے وہم کا علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور اپنی میانی کی جگہ پر چھینٹا دیتے، یعنی پاجامے وغیرہ پر۔ فائدہ، یہ وساوس کے ختم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جہاں وضو کے لیے بیٹھتا ہے وہاں پانی کا قطرہ گرا ہوا ہوتا ہے، یا وضو کرتے وقت کپڑے پر قطرہ گر جاتا ہے، پھر نماز شروع کرنے کے بعد شیطان کو یہ وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا، اور چھینٹے دینے کی صورت میں اس وسوسے کا بھی احتمال باقی نہیں رہتا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ ایمان پر قائم رہنے سے بلندی ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔